اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نیا درس لے کے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تربیت اولاد کے حوالے سے ایک سلسلہ چلتا آیا ہے، ماشاءاللہ 3 سال ہو چکے ہیں، اور اللہ جب تک توفیق دے گا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بس محرم اور سفر کے ایام کچھ ایسے ہیں جس میں مصروفیت کی وجہ سے مجھے اس میں بریک دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہرحال وہ بھی خدمت اہل بیت ہے، مجالسوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس سال مجھے برین سٹروک کی وجہ سے بھی میں 1 مہینے تک مجلسیں نہیں پڑھ پایا۔ محرم کا سارا مہینہ ایسے ہی چلا گیا۔ پھر سفر کی 1 تاریخ سے ہماری مجلسوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ بہرحال اس مصروفیت کی وجہ سے میں آپ حضرات کے درمیان میں نہیں آ سکا تھا۔ اب الحمدللہ پھر میں واپس آپ حضرات کے سامنے تربیت اولاد کے حوالے سے لیسن نمبر 169 لیسن لے کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ پھر یہاں سے جب تک اللہ توفیق دے گا ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو عزیزان محترم، ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے چلے آئے۔ بیسیکلی ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہمارے یوتھ تک کچھ پیغام پہنچے اور اس سے وہ لوگ استفادہ حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں۔ تو آج بھی ایک مختصر سا یہ کلپ کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ سفر کی تیاری کرو۔ تو جناب موسیٰ نے فوراً سفر کا سامان باندھا اور سفر کے لیے نکل پڑے۔ کدھر کی طرف جانا ہے؟ کہا تم شمال کی طرف سفر شروع کر دو۔ موسیٰ پیدل ہی نکل پڑے۔ اللہ نے کہا موسیٰ پیدل ہی سفر کرنا ہے، یہ سواری کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ کہا پروردگار بس لیٹ ہونے کے خوف سے تو نے کہا سفر شروع کرو، میں نے فوراً شروع کر دیا۔ یعنی جس حالت میں تھے اسی حالت میں سفر کے لیے تیار ہو۔ کتنا انبیاء اکرام جو ہے نا اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ فوراً یعنی اگر میں سواری کا انتظام کرنے کے لیے لگ جاؤں تو اس میں تاخیر ہو جائے گی، لیٹ ہو جائے گا، وقت نکل جائے گا، لہذا پروردگار پر فوراً نکل پڑا۔ پروردگار کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ کہا موسیٰ چلو ٹھیک ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے سواری کا انتظام ہو جائے؟ کہا ہاں پروردگار، اگر تیری طرف سے سواری کا انتظام ہو جائے، اگر ٹرانسپورٹیشن کا انتظام ہو جائے تو اور کیا کہنا۔ کہا چلو چونکہ سفر بہت لمبا ہے لہٰذا میں تمہارے لیے بہترین سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ دیکھو سامنے پہاڑی ہے۔ کہا ہاں سامنے تو پہاڑی ہے۔ کہا اس کے دامن میں ایک جھوپڑی ہے۔ ہاں پروردگار میں دیکھ رہا ہوں ایک جھوپڑی۔ جاؤ وہاں پہ جا کے تم جس سے بھی وہاں ملاقات کرو گے تم اس سے کہنا کہ تمہیں لمبا سفر پہ جانا ہے اور تمہارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہاں سے انتظام ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے پروردگار۔ جناب موسیٰ پہاڑی کے دامن میں پہنچے، جھونپڑی کے پاس گئے، دق الباب کیا تو ایک نوجوان نے، ایک حسین خوبصورت نوجوان نے دروازہ کھولا۔ کہا فرمائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں، نبی خدا ہوں، کلیم اللہ ہوں۔ بہت عزت کی کہ اندر تشریف لے آئے۔ کہا نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے لمبے سفر پہ جانا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں سفر کے لیے نکلوں۔ پھر اب مجھے سواری نہیں ہے، میرے پاس کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم سے کہوں، دیکھیے نبی ہیں، خدا چاہتا تو ڈائریکٹ دے سکتا تھا، لیکن بتلانا تھا کہ کچھ لوگوں کو کے درجات ہم کیسے بلند کرتے ہیں تاکہ وہ پیغام ہم تک پہنچے اور وہی فائدہ ہم بھی حاصل کر سکیں۔ کہا کہ مجھے اللہ نے آپ سے ملاقات کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ سے میں بتاؤں تو آپ میرے لیے سواری کا انتظام کر دو۔ کیا بے فکر رہی۔ اب اس نوجوان نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، بادل آسمان میں نظر آیا تو اس نے اشارہ کیا نیچے آؤ۔ اب بادل نیچے آیا، موسیٰ سے کہا آپ اس بادل پہ سوار ہو جائیے۔
جیسے جناب موسیٰ بادل پہ سوار ہوئے ایسے ہو گیا جیسے کوئی تخت ہو، تو اب اس کے اوپر سوار ہو۔ اب بادل سے کہا کہ جہاں بھی جناب موسیٰ جانا چاہتے ہیں وہ بتلا دیں گے، وہ جدھر کے رخ کے لیے کہیں گے تو ادھر پہنچا دینا۔ جناب موسیٰ بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد پوچھا کہ آپ نبی خدا ہو؟ کہا نہیں، میں نبی خدا نہیں۔ کیا کوئی پیغمبر ہو، رسول ہو؟ کہا نہیں، یہ بھی نہیں۔ ولی خدا ہو؟ کہا نہیں۔ کوئی فرشتہ ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور وہ بادل پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا فلاں طرف مجھے سفر کرنا۔ بادل لے کے چل پڑا کہ جب تک میں نہ کہوں، جب تک خدا کا حکم نہ آئے تو مجھے مت اتارنا۔ بادل نکل گئے۔ اب ادھر جناب موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، پروردگار یہ نہ فرشتہ تھا، نہ پیغمبر تھا، نہ نبی تھا، نہ رسول تھا، نہ ولی خدا تھا، پھر یہ طاقت اس کے پاس کہاں سے آئی؟ تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ یہ اس کی ماں کی دعا ہے۔ کہ پروردگار میں سمجھا نہیں۔ کہ بات یہ ہے کہ یہ ماں باپ کا بڑا مطیع و فرما بردار، ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا تھا، پوچھتا تھا آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے۔ ماں کہتی مجھے یہ چاہیے، فوراً لا کے دیتا۔ باپ کہتا مجھے یہ چاہیے، فوراً لا کے دیتا۔ جو بھی اس کی طاقت تھی، جو بھی اس کی قدرت تھی، اس حساب سے وہ خدمت کرتا چلا ہے۔ تو باپ کا انتقال پہلے ہو گیا، پھر ماں کی خدمت میں لگا رہا۔ ماں نے ایک مرتبہ جب اس کا آخری وقت آیا کہ پروردگار میں جو چاہتی تھی یہ لا کے دیتا تھا، میری جو تمنا تھی یہ پورا کرتا تھا، میری جو خواہش تھی یہ پورا کرتا تھا، اب یہ جو خواہش کرے، یہ جو چاہے وہ تو کر دے۔ بس اسی روز سے وہ جو چاہتا ہے میں اس کی خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ دیکھا آپ نے ایک ماں کا جو ہے نا یہ کہنا پروردگار سے، یا ماں کی دعا، یا یوں کہوں ماں باپ کی لطف آمیز نگاہ، ایک کرم کی نگاہ اگر ماں کی یا باپ کی اولاد پہ ہو جائے تو پھر اولاد پہ اتنی طاقت آ جائے جس کی انتہا نہیں۔ تو آپ سوچیں موسیٰ جیسے نبی کو جو ہے نا یہ ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کرے، بادل اس کی فرما برداری میں آ جائے، یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی، کیسے ممکن ہوئی؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، ماں باپ کی خدمت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ماں باپ اگر آپ کے زندہ ہیں تو آپ کے لیے بلیسنگ ہے، آپ جو چاہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو میسر ہو سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھنا، ماں باپ کو زحمت نہ سمجھنا۔ اللہ نے ماں باپ دے کے آپ پہ بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے۔ ماں باپ آپ کا ہر کام کرتے چلے آئے، کبھی بیزار نہیں ہوئے، کبھی دل گرفتہ نہیں ہوئے۔ جو چاہا ماں باپ نے اپنی قدرت بھر آپ کو دیا، جو آپ کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لہٰذا جو بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہو اس سے پیچھے مت ہٹنا جب تک کہ ان کی زندگی ہے۔ اگر ان کی زندگی ختم ہو جائے، ایک مرتبہ جناب موسیٰ چل رہے تھے، ٹھوکر لگی، پروردگار مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ کہا کہ دیکھو موسیٰ، تمہاری ماں اب دنیا میں نہ رہی، جس کی دعائیں تمہیں بچا کے رکھتی تھی، اب دیکھ کے چلا کر، اس لیے کہ اب وہ نہیں ہے جو تمہارے لیے دعا کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی سے پورا فائدہ اٹھا، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اس سے راضی رہتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ورنہ آپ کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، کب تک رہے گی؟ ایک دن تو جانا ہے۔ اگر اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کرنا چاہتے ہو، ماں باپ سے دعا کرواؤ اگر وہ زندہ ہے، اگر نہیں ہے تو ان کی قبر پہ جانا، ان کے لیے فاتحہ پڑھنا اور ان سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کرے، تو آپ کے لیے برابر وہ اس وقت بھی ان کی دعائیں کام آئیں گی۔ بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے پھر ملاقات ہوگی کسی اور لیسن کے ساتھ، کسی اور درس کے ساتھ، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی نوجوان بچے میں ماں باپ کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو اور وہ کچھ کرے، اور اس کے ثواب جاریہ میں آپ بھی انشاءاللہ شامل ہو۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔